أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 32 عن ابی سعید سعد بن سنان الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، رواہ ابن ماجہ۔ یہاں پر ابو سعید سعد بن سنان خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو نہ ضرر پہنچاؤ اور نہ ضرار کا انتقام لو۔ یہ حدیث بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، اور فقہ کے مسئلوں میں اس کی رولنگز میں اکثر یہ جو ہے حدیث آتی ہے، اور ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہ حدیث ایک ایسی ہے جس کے اطراف فقہ کے تمام معاملے جو ہے گھومتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، خزرج کو بلانگ کرتے تھے، جنگ احد میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی کم عمری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا۔ اس وقت آپ 13 سال کے تھے، تو ان کے والد جنگ احد میں شہید ہوئے۔ کس وقت؟ جنگ احد میں جب وہ پارٹیسپیٹ نہیں کیے تھے، وہ 13 سال کے تھے، ان کے والد پارٹیسپیٹ کیے تھے، لیکن کم عمری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پارٹیسپیٹ کرنے نہیں دیا۔ اس جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزووں میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ بہت علم رکھنے والے صحابی تھے، بہت صحابہ کو بہت ساری احادیث انہوں نے سکھائی۔ 64 ہجری میں مدینے میں انتقال ہوئے۔ 1170 احادیث آپ سے ہم کو ملتی ہے۔ بخاری اور مسلم میں 46 احادیث ہم کو آپ سے ملتی ہیں۔ یہ حدیث بہت چھوٹی سی ہے، لا ضرر ولا ضرار، ضرر اور ضرار سے منع کیا گیا ہے۔ ضرر کیا چیز ہے؟ کسی کو نقصان مت پہنچاؤ، یعنی، اور سیکنڈ کیا ہے یہاں پر؟ ضرار یعنی کوئی اگر ہم کو نقصان پہنچائے تو بدلے میں، انتقام میں اس کو نقصان مت پہنچاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث میں 2 پارٹ سے، پہلے کسی کو نقصان مت پہنچاؤ، سیکنڈ اگر کوئی ہم کو نقصان پہنچائے تو پھر بدلے میں اس کا نقصان مت پہنچاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی کو نقصان مت پہنچاؤ، سیکنڈ اپنے فائدے کے لیے کسی کو نقصان، یعنی جب ہم کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ایک ہوتا ہے کسی کو نقصان پہنچانا، پھر سیکنڈ کیا ہوتا ہے؟ اپنے فائدے کے لیے جو ہے کسی کو نقصان پہنچانا۔ اسلام میں سوشل لائف، سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے، اس کے بہت کلیئر انسٹرکشنز ہیں، اور ایک پیسفل سوسائٹی اینڈ پیسفل سوشل لائف کے لیے کافی انسٹرکشنز دی گئی ہے۔ جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رکھے، تو کسی کو دکھ، تکلیف، ایذا ہم کو نہیں پہنچانا ہے۔ ایک اور جگہ بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسم اللہ کی، وہ شخص ایماندار نہیں ہو سکتا ہے جس کے ہمسائے اس کے ایذا سے محفوظ نہ ہو۔ یعنی ایک مسلمان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے بالکل بھی یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ کسی اور مسلمان کو کسی بھی طرح کی تکلیف دے، یا پھر اس کی تکلیف سے کوئی جو ہے اس کا ہمسایہ ہے، اس کا پڑوسی ہے، وہ جو ہے سیف نہ ہو۔ اسلام میں کسی پر بھی زیادتی کرنا پسند نہیں کیا گیا ہے۔ ایون جہاد میں بھی کچھ رولز اینڈ پرنسپلز بتائے گئے ہیں، جیسے ہم پہلے جہاد والی حدیث میں لیے تھے کہ سیلف ڈیفenس میں ہی کرنا ہے، پھر کیا کہتے ہیں، اپنے کسی کے اوپر بھی جا کر چڑھائی نہیں کرنا ہے، پھر اس کے اوپر زبردستی نہیں کرنا ہے، بچے، بوڑھوں اور معذوروں کے اوپر جو ہے حملہ نہیں کرنا ہے یا ان کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، عبادت گاہوں کے اوپر جو ہے کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ دین اگر ڈیڈ باڈیز ہے تو ان کو بھی جو ہے آنکھ ناک نہیں کاٹنا ہے۔ یہ، اور اگر کوئی اسلام کا اقرار کرتا ہے تو پھر تلوار کے نیچے آنے کے بعد بھی
تو پھر اس کو نہیں جو ہے وہ کرنا ہے. تو یہ بہت ساری کلیئر انسٹرکشنز ایون جہاد میں دی گئی ہے. یعنی جہاد میں بھی کسی کے اوپر کیا نہیں کیا جا سکتا ہے, زیادتی نہیں کی جا سکتی ہے. تو انسان کیا کرتا ہے, اپنے ایگو کی سیٹسفیکشن کے لیے یہ چھوٹے سے پرنسپل کو بھول جاتا ہے, جبکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی ایک چھوٹا سا ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں طلاق کا. ایگزامپل, جب طلاق ہوتا ہے میاں بیوی کے بیچ میں, تو پھر کیا کرتے ہیں, بے انتہا تہمت لگا دیتے ہیں, فوری جو ہے کک آؤٹ کر کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے. جبکہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 231 میں جو ہے بہت ہی کلیئرلی بتایا گیا ہے, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. اگر روکنا ہے ان کو تو بھلے طریقے سے روکو, اگر آزاد کرنا ہے تو بھی جو ہے بھلے طریقے سے روکو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو تکلیف دینے کے لیے مت روکو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ میاں بیوی اگر کے بیچ میں طلاق ہوتا ہے یا پھر لڑائی جھگڑے کے بعد صلح ہوتی ہے, تو پھر اگر روکنا ہے تو بھی اچھے طریقے سے روکو, اگر جو ہے رہا کرنا ہے تو بھی جو ہے اچھے طریقے سے کرو, اور زیادتی مت کرو. جو ایسا کرے گا اس نے اپنے آپ کے نفس کے اوپر ظلم کیا, یعنی وہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق کیا. لیکن کتنا کامن ہے آپ دیکھیے کہ اگر میاں بیوی رشتے میں واپس آتے ہیں ایک لڑائی کے بعد, تو کس لیے موسٹلی کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں مزہ چکھاؤں گا یا چکھاؤں گی. تو پھر اب آپ دیکھیے, یا پھر الگ ہوتے ہیں تو بدنام کرتے ہیں, تہمت لگاتے ہیں, اور بعض لوگ طلاق دیتے ہیں تکلیف دینے کے لیے, یا پھر معلقہ چھوڑ دیتے ہیں, طلاق نہیں دیتے ہیں تکلیف دینے کے لیے, یا پھر واپس لیتے ہیں تکلیف لینے کے لیے, یا کبھی جو ہے الگ کرنے کے بعد ہونے کے بعد جو ہے جھوٹے کیسز, تہمت, الزام لگاتے ہیں. یہ سارے حدیں کراس کرنا ہے. یہ ایک میٹر نہیں ہے. آپ دیکھیے بہت ساری چھوٹی چھوٹی میٹرز ہیں, چھوٹے چھوٹے معاملے ہیں جس میں ہم کو کبھی کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے. یہ مسلمان کے عادت میں سے یا مسلمان کے اخلاق میں سے ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو تکلیف دے. اس کا ایک چھوٹا ایگزامپل دیتی ہوں. رات کو آپ 12 بجے 1 بجے کوکنگ کر رہے ہیں, گرائنڈرز چلا رہے ہیں, مشینز چلا رہے ہیں, آپ کو رات میں جاگنا ہے, اور دوسرے نیبرز کو اور پڑوسیوں کو تکلیف دے رہے ہیں, یا پھر میوزک لگا رہے ہیں, گانے لگا رہے ہیں, شادیوں میں گانا بجانا کر رہے ہیں. کیا مسلمان کے یہ اخلاق میں سے؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یا اور ڈائریکٹ حدیث ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ ہم کو کبھی کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے. اپنے فائدے کا کام کر لینا اور دوسرے کا نہیں سوچنا, اس کو نقصان پہنچانا. ایون اگر ایک ہمارے گھر کا درخت ہے, جھاڑ ہے, تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کہیں جا کر کسی اور کی دیوار اور گھر تو نہیں خراب کر رہا, کوئی دوسرے کو ڈسٹرب تو نہیں کر رہا. اپنا جانور کہاں جاتا ہے, کہاں چرتا ہے, یہ بھی دیکھنا ہے. یہ بھی بہت کامن ہے ایون جو ہے اربن ایریاز میں, کہ بکریاں پالتے ہیں, مرغیاں پالتے ہیں, اور اس کو کیا کرتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. وہ بکریاں کسی کے بھی گھر جو ہے گھس جاتی ہے, کسی کو بھی نقصان پہنچاتی ہے, کسی کے بھی جھاڑ جو ہے کھا لیتی ہے, کسی کا بھی باغ جو ہے چر لیتی ہے. تو کیا اس طرح جو ہے جائز ہے؟ آپ کے نیچے والا فلیٹ اگر ہے تو آدھی رات کو آپ کود رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, بچے جو ہے بال مار رہے ہیں, کیا یہ جو ہے, حالانکہ اپنے گھر میں اپنے باؤنڈریز میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس طرح کسی کو نقصان پہنچانا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے, نارملی بھی نہیں ہے. اگر نقصان کی نیت سے کر رہے ہیں تو یہ اور بھی گناہ ہے, اور اگر کوئی صبر کر لیتا ہے اس نیت سے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے, تو پھر وہ ایک انشاءاللہ تعالی نیکی میں کاؤنٹ ہوگا. اب آپ کہیں گے کہ اگر کوئی ہم کو نقصان پہنچائے تو پھر ہم بھی اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. نقصان کے بدلے میں بھی نقصان پہنچانے کا جو ہے حکم نہیں ہے. یہاں پہ نقصان کے بدلے نقصان پہنچانے کا حکم نہیں. جیسے اگر کوئی آپ کی گاڑی کو آ کر ٹھوک دے, آپ بھی جا کے اس کی گاڑی کو ٹھوک دیں گے؟ نہیں. اگر کسی کی وجہ سے ہماری کوئی چیز ٹوٹ گئی تو کیا ہم بھی اس کی چیز توڑ دیں گے؟ نہیں, یہ الاؤڈ نہیں ہے. یہ ہے حدیث کا سیکنڈ پارٹ کا جو مطلب ہے, یہ ہے. یعنی اگر کوئی ہماری کسی چیز کو نقصان پہنچائے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو کیا کیے, اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتائے ہیں کہ ہم کو نقصان کے بدلے نقصان نہیں پہنچانا ہے, لیکن نقصان کا بدلہ مانگنا ہے. یعنی ہم وہ نقصان کا کمپنسیشن مانگنا ہے. نقصان کے بدلے میں بھی تم کو نقصان کا بدلہ لوں گی کر کے
नुकसान का बदला नुकसान से नहीं देना है। ये जो है मायने इसके यहाँ पर आते हैं। कोई अटैक किए तो डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन बदले में मारना ये नहीं है। और खुद लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लेना है, लेकिन कोई अथॉरिटीज के पास जाकर इंसाफ जो है मांगना है। सिंपली बदले के लिए भी नुकसान नहीं देना है। तो नुकसान किसी भी चीज को नहीं देना है। नंबर वन यहाँ पे क्या है, हमको किसी को दो चीजें आई यहाँ पे। नंबर वन ये कि हमको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। सेकंड, अगर कोई हमको नुकसान पहुंचाए तो नुकसान के बदले नुकसान नहीं पहुंचाना है, बल्कि कोई अथॉरिटीज के पास जाकर, जैसे जज है या कोई फैसला करने वाला है, उसके पास जाकर इंसाफ मांगना है। सेकेंडली, वो चीज के बदले में जो है क्या करना है, हमको कोई मुआवजा या कोई जो है कंपेंसेशन मांगना है, और या ना के बल्कि जो है हमको नुकसान के बदले नुकसान पहुंचाना है। तो क्या पता चलता है, सिंपली बदले के लिए ये तरीका नहीं सिखाया गया कि उसको नुकसान पहुंचाए। ये इंडिविजुअल लेवल पर भी होगा, और अक्सर जो है ये भी होता है। देखिए आप बस को, पब्लिक प्रॉपर्टी को रिवोल्ट और इस चीज़ में जो है क्या करते हैं, जला दिया जाता है या नुकसान पहुंचा दिया जाता है, या मारपीट करते हैं। या फिर अब आप देखिए कहीं फैमिलीज में लड़ाई झगड़ा होता है तो जाते हैं, मारपीट करते हैं, नुकसान पहुंचाया जाता है। तो इस तरह फिजिकली भी नुकसान पहुंचाना जायज़ नहीं है, माल को या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना भी जो है ये जायज़ नहीं है। खुद के फायदे में भी नहीं, और खुद किसी और से बदला लेने के लिए भी नहीं। कुछ भी चीज़ को, इंसान को, जान को, माल को डैमेज पहुंचाना ये हमारे लिए जायज़ नहीं है। डिस्प्यूट्स को सेटल करने का तरीका होता है, और इस तरीके को और किस तरीके से सेटल करना है ये हमको बता दिया गया है। क्या है कि आप जो है अथॉरिटीज़ के पास जाएं और फिर उनसे जो है क्या करें, इंसाफ का जो है मुतालबा करें। और अगर किसी ने हमारी किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाया है तो हमको ये हक या ये राइट नहीं मिलता कि हम भी जाकर जो है उसको नुकसान पहुंचाए, बल्कि हमको क्या करना है, इंसाफ जो है मांगना है, और फिर उस चीज़ का कंपेंसेशन मांगना है। इसमें यानी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने में खुद को भी नुकसान नहीं पहुंचाना ये भी आएगा, क्योंकि हम भी अल्लाह ताला की अमानत है, तो अपने आप को भी किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचाना है, अपने आप को भी किसी तरह का जो है नुकसान नहीं पहुंचाना है। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला की दूसरी क्रिएशंस है, जैसे जानवर है, दरख्त है, एनवायरनमेंट है, कंट्री है, या आप जहाँ काम करते हैं वहाँ ऑफिस है, या जो सोसाइटी में आप रहते हैं वहाँ है, तो उनको भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना है। किसी भी तरह की कोई भी चीज़ को डैमेज करना हमारे लिए जायज़ नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कितना परफेक्ट हमारा दीन है कि किसी तरह का कोई भी नुकसान हम नहीं पहुंचा सकते हैं किसी भी चीज़ को, ना माल को, ना किसी प्रॉपर्टी को, ना एनवायरनमेंट को, ना कंट्री को, ना जो है ऑफिस को। यानी सिर्फ अपने काम से काम रख लिए या अपने फ़ायदे की चीज़ निकाल ली और दूसरे के नुकसान के बारे में नहीं सोचे, ऐसी ज़िंदगी एक मुसलमान नहीं गुजार सकता है। ठीक है, इन शॉर्ट किसी भी तरीक़े का नुकसान हम किसी को पहुंचा नहीं सकते, और अगर कोई हमको कोई नुकसान पहुंचाए तो फिर हमको ये हक़ नहीं मिलता कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएं। नुकसान का बदला नुकसान नहीं होगा, लेकिन नुकसान का बदला अपना हक़ डिमांड करना होगा। और बाज़ वक्त बाज़ लोग क्या करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाकर जस्टिफाई करते हैं कि हाँ हम तो कर सकते हैं। नहीं, किसी भी तरीक़े का कोई भी नुकसान करके जस्टिफिकेशन देना ये हमारे लिए दुरुस्त नहीं है। Mm-hmm.